کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ نور کب پیدا کیا؟ ابو ہریرہ نے پوچھا، ارباد بن ساریہ نے بھی پوچھا، بالکل صحیح روایت، صحیح حدیث، متی وجبت لکن نبوہ، اللہ کے نبی آپ کو نبوت کب ملی، آپ نبی کب بنائے گئے؟ جیسے عام طور پر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا متی وجبت لکن نبوہ، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کی نبوت کا اعلان کب ہوا؟ تو فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارے اور مٹی کے بیچ میں پڑے ہوئے تھے، یعنی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، میری نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسد میں، جسم میں ابھی جان بھی نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس سے پہلے بھی نبی تھا۔ جبریل امین سے اللہ کے نبی نے پوچھا، او جبریل، تم ہر نبی کے پاس آئے وہی لے کر، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور پھر میرے پاس بھی کئی سالوں سے آ رہے ہو، آج مجھے اتنا تو بتاؤ کہ اے جبریل تیری عمر کیا ہے، کتنے سالوں کا ہے تو کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے۔ فرمایا کچھ انداز بتا دے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول یوں سمجھ لو کہ یہ کائنات جو بنی ہے اتنی میری عمر سمجھ لو، ورنہ یہ انداز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، ہر سال طلوع نہیں ہوتا، 70 سالوں کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں کہ 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا ہے، 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ کتنی عمر ہو گئی جبریل؟ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں جو 70,000 سالوں کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس ستارے کو 72,000 بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل انداز تو ہو ہی گیا تیری عمر کا، لیکن جانتا بھی ہے اس ستارے کا نام کیا ہے؟ کہا یا یہ تو اللہ جانتے ہوں گے۔ چالو ہے یا چھوڑ دوں؟ ہاں، تیری عمر کا انداز تو ہو ہی گیا، لیکن جانتا بھی ہے اس ستارے کا نام کیا ہے؟ کہا یہ تو اللہ جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ ستارہ محمد بن عبداللہ ہے جو نبی بن کے دنیا میں آ گیا ہے۔ تو یہ نور اللہ نے کب پیدا کیا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، احادیث میں موجود ہے، اللہ نے دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی، اللہ نے خود پڑھی سورہ یاسین، چونکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو دنیا بنائے جانے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین اللہ نے خود پڑھی۔ اور سورہ یاسین ہے کیا؟ آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، یاسین والقرآن الحکیم، میرے محبوب انسان قرآن حکیم کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم کی قسم، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ دنیا بنانے سے 2000 سال پہلے کس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرا رسول ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ سامنے کوئی نور۔ تو یہ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا کیا یہ کوئی نہیں جانتا۔ بہت ساری سلسلے میں روایتیں ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے سنا ہے حسین سے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کہتے ہیں میں نے سنا ہے حضرت علی سے۔ تو کتنے سچے لوگوں کی یہ روایت ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدم کو بنائے جانے سے 14,000 برس پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا۔
آدم کو بنائے جانے سے 14,000 سال پہلے میں اپنے پروردگار کے دربار میں ایک نور تھا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں نانوتوی، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی، بنیاد رکھی، وہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقشے لے کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت پیغمبر اور خوبصورت اپنے محبوب ہمارے حصے میں جو لگایا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا آئیڈیل ہے۔ ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا آئیڈیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کو گویا کہ ان کی چاہتوں کے مطابق اور ان کے نور کو اپنی چاہت کے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا، حضرت آدم علیہ انسان کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، اور یہاں امتحان کے لیے ہم آ گئے، اور ایمان والا کوئی بھی ہو اگر ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا گیا، اس کا آخر ٹھکانہ جنت ہے۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر کہا ہے نا کہ روز محشر میں بھی گھس جاؤں گا جنت میں، میرے باپ کا گھر ہے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے آئے تھے نا، یہ شعر ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا، غلط مطلب بھی لے سکتے ہو آپ۔ علامہ اقبال شاعر تھے انڈیا کے، مشرق کے پورے، کہا کہ روز محشر میں بھی گھس جاؤں گا جنت میں، میرے باپ کا گھر ہے۔ پھر اگلے شعر میں کیا کہا؟ ارے جنت سے نکالے گئے آدم، ایک بال تیری اوقات ہی کیا ہے؟ سمجھے؟ یعنی وہاں سے اللہ نے آدم کو بھی نکال دیا، تو اے علامہ اقبال تیری اوقات کیا ہے؟ دوسرے شعر میں بھی پتے کی بات کہہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے جنت میں پیدا کیا، میری نگاہ آسمانوں پہ پڑی، عرش پہ پڑی، جنت پہ پڑی، جنت کے درختوں پہ پڑی، جنت کی حوروں پہ پڑی، اللہ کے فرشتوں پہ میری نگاہ پڑی۔ سب سے پہلے 6 چیزیں میں نے دیکھی۔ میں نے آسمان دیکھے، میں نے اللہ کا عرش دیکھا، میں نے جنت دیکھی، میں نے جنت کے درخت دیکھے، میں نے جنت کی حوریں دیکھی، میں نے اللہ کے فرشتے دیکھے۔ 6 چیزیں آپ کو یاد رہے گی؟ آسمان، اللہ کا عرش، جنت